بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ برٹرینڈ رسل کا مختصر تعارف۔ برٹرینڈ رسل 18 مئی 1872 کو ریون اسکروفٹ میں ایک امیر خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان کئی صدیوں تک برطانیہ کے مشہور ترین آزاد خیال لبرل خاندانوں میں رہا اور انہوں نے 1836 کے عظیم انقلاب سے لے کر 1832 کے عظیم اصلاحاتی ایکٹ تک ہر سیاسی تحریک میں حصہ لیا۔ رسل کے والد ایک دوہریے تھے۔ دوہریے کا مطلب ایک نان بلیور تھے، نان مسلم تھے، اور رسل جان اسٹورٹ مل کو اپنا خدائی باپ مانتا تھا۔ اس کی تصنیف کا اثر رسل کی تمام زندگی پر رہا۔ رسل نے جوانی بہت تنہائی میں گزاری اور بارہا خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس کی زیادہ تر دلچسپی جنس، مذہب اور ریاضی میں تھی، اور زیادہ سے زیادہ ریاضی کا علم حاصل کرنا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر پر مختلف اساتذہ کے ذریعے حاصل کی اور اپنے دادا کی لائبریری میں بے شمار وقت صرف کیا۔ رسل کو ٹرینٹی کالج کیمبرج میں ریاضی پڑھانے کا وظیفہ ملا۔ 1890 میں یہاں پڑھائی شروع کی۔ وہ جے ای مور کے زیر اثر رہا اور جلد ہی ریاضی اور فلسفے میں اپنا نام پیدا کر کے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ 1896 میں جرمن سوشل ڈیموکریسی کے ساتھ اس نے اپنی اشاعت کا آغاز کیا اور لندن اسکول آف اکنامکس میں اس کی تعلیم دی۔ 1907 میں رسل رائل سوسائٹی کا ممبر بن گیا اور 1910 میں پرنسپیا میتھمیٹیکا کے پہلے 3 مجموعے شائع ہوئے۔ ساتھ ہی دی پرنسپل آف میتھمیٹکس، جس نے رسل کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا، اس کی دوستی لوڈوگ ونگسٹائن سے ہو گئی، جس نے اس کے نظریے کی پیروی کرتے ہوئے 1922 میں ٹریکٹس لاجیکو فلوسافیکس شائع کی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران رسل پرامن تحریک میں مصروف رہا۔ 1916 میں اسے ٹرینٹی کالج سے اس بنا پر نکال دیا گیا۔ بعد میں اسے برکٹشن جیل میں 6 ماہ قید بھی کاٹنا پڑی، تاہم 1918 میں وہ قید سے رہا گیا اور 1920 میں رسل کو روسی انقلاب کی تحقیقات کے لیے روس بھیجا گیا، جہاں اس کی لینن سے بھی ملاقات ہوئی۔ رسل نے بیجنگ میں 1 سال تک فلسفے پر لیکچر دیے اور واپسی پر طبیعیات، اخلاقیات اور عام آدمی کی تعلیم سے متعلق مشہور کتابیں لکھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد رسل نے شکاگو یونیورسٹی میں پڑھایا اور بعد میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں لیکچر دیے۔ اسے 1940 میں سٹی کالج نیو یارک میں پروفیسر کی ملازمت مل گئی، لیکن اس کے جنسی اخلاقیات سے متعلق نظریے کی وجہ سے اسے انفٹ قرار دے دیا گیا۔ اس کے لیکچر پر مشتمل کتاب اے ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ 1944 میں وہ برطانیہ واپس لوٹے اور ٹرینٹی کالج میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1940 اور 1950 کے درمیان اس نے BBC کے بحث و مباحثوں میں حصہ لیا اور اسے آرڈر آف میرٹ کا ایوارڈ بھی ملا اور اسی سال نوبل پرائز فار لٹریچر بھی اسے دیا گیا۔ اسی دوران وہ 2 مختلف سیاسی مقاصد میں مصروف رہا اور اس نے ویتنام کی جنگ کی مخالفت کی۔ وہ شروع سے ہی جنگوں کے خلاف تھا۔ اس بنا پر اس نے اکتوبر 1965 میں بھی اپنا لیبر پارٹی کا کارڈ پھاڑ ڈالا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ پارٹی اپنے ارکان کو ویتنام کی جنگ کے سپاہیوں کی مدد کے لیے بھیج رہی ہے۔ رسل نے 3 مجموعوں 1969، 1968، 1966 میں شائع کی۔ وہ اپنی وفات کے دن تک اپنے نظریات میں انتہائی واضح رہا۔ 23 نومبر 1969 میں اس نے ٹائمز اخبارات میں لکھا کہ چیکوسلاواکیہ کے حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں اور اس نے امریکہ کے سیکرٹری جنرل کو درخواست میں بھی لکھا کہ جنوبی ویتنام میں امریکیوں کے تشدد کے خلاف تحقیقات کرائی جائیں۔ 31 جنوری 1970 کو رسل نے ایک
اسٹیٹمنٹ جاری کی جس میں اس نے مشرق وسطی میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ یہ رسل کی آخری سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی جو اس کی وفات کے اگلے روز قاہرہ میں پارلیمنٹ کے بین الاقوامی کانفرنس میں پڑھی گئی۔ 2 فروری 1970 کی صبح برٹرینڈ رسل نے انفلوئنزا سے وفات پائی۔ اس کی آخری رسومات اس کی وصیت کے مطابق ادا کر دی گئی۔ یہ ہے جی برٹرینڈ رسل کے مختصر بایوگرافی۔ اس کے بعد ہے جی جو برٹرینڈ رسل نے اپنے کام لکھے، جو اس نے مضامین لکھے۔ سب سے پہلے برٹرینڈ رسل لکھتا ہے فلسفہ اور سیاست، ٹھیک ہے جی۔ اس میں برٹرینڈ رسل جو ہے وہ لاک اور ہیگل کے 2 نظریے بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اے فلاسفی فار لے مین، اس کے بعد اے فیوچر آف مین کائنڈ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پیش کرتا ہے جی فنکشن آف ٹیچر کے جو ہے وہ کام، دا آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپ مین کائنڈ، وہ تمام تصورات جنہوں نے انسانوں کی مدد کی ہے۔ آئیڈیاز دیٹ ہیو ہارمڈ مین کائنڈ، انسانوں کو نقصان پہنچانے والے تصورات۔ یہ تھے جی بیکن کے جو برٹرینڈ رسل ہے اس کے تمام مضامین۔ تو یہ تھا جی اس کا مختصر تعارف، مختصر بایوگرافی اور مختصر مضامین۔